السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مسلح افواج ہمیشہ قوم کی امنگوں کے مطابق صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ خطے میں امن کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی بات کرتی ہے تو مذاکرات کی ضرورت نہیں، ہم رول آف لا پر کھڑے ہیں، وہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے پاکستان لانے کا ہمارا منصوبہ کام کر رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع پر پاکستان غیر جانبدار پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ ملکی معیشت ڈبونے والا الیکشن مذاکرات آئین و قانون کا بھی حشر کر دے گا۔ زرداری اپنے داؤ پر بیٹھے ہیں، فضل الرحمان کی ضد سیاسی قبر کھود دے گی۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ آئین جیتے گا اور مئی کے پہلے ہفتے تک عدلیہ کے فیصلوں کا تعین ہو جائے گا۔ فنڈز فراہمی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ سے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے وزارت خزانہ کو نوٹس بھجوایا گیا۔ الیکشن کمیشن کی 2 صفحات پر مشتمل پیش رفت رپورٹ میں فنڈز کی عدم فراہمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ چینی اداروں کے تعاون سے OIC ریاستوں میں چینی روایتی ادویات کی ترقی اور فروغ کے لیے اہم پیش رفت۔ چینی سائنسدانوں اور صنعت کاروں کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کا کامسٹیک سیکریٹریٹ کا دورہ۔ تعاون کو مضبوط بنانے اور نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کے لیے کامسٹیک کی جانب سے مکالمے کا اہتمام۔ کینیڈا میں ہڑتالی ملازمین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، PSAC کا وزیر اعظم سے مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ۔ ٹریجری بورڈ نے یونین کے مطالبات کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ ٹورنٹو کے سب سے بڑے اسکول بورڈ کا اسلاموفوبیا کے خلاف بڑا فیصلہ۔ TDSB کے ٹرسٹیز کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ووٹ۔ TDSB کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا ہمارے طلباء اور عملے کو مستقل بنیادوں پر متاثر کر رہا ہے۔ کینیڈا کا سوڈان میں پھنسے شہریوں کو واپس لانے کا مشن۔ پہلی پرواز میں 45 جبکہ دوسری پرواز سے 73 افراد کو نکالا گیا۔ پروازوں میں دیگر ممالک کے شہری بھی شامل تھے۔ سوڈان میں پیراملٹری فورسز کے درمیان جنگ، عالمی طاقتیں جنگ بندی کے لیے متحرک۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں مستقل جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا مستقل جنگ بندی کے لیے امید کا اظہار۔ ترکیہ بھی جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل۔ اکویو جوہری پلانٹ کی پیداواری صلاحیت 4800 میگا واٹ ہوگی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ منصوبہ ترکیہ کی قدرتی گیس کی درآمدات کو سالانہ $1.5 ارب تک کم کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے کسی بھی چیلنج میں ملک کا نام روشن کیا۔ پاک فضائیہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نمایاں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے کسی بھی چیلنج میں ملک کا نام روشن کیا۔ پاک فضائیہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے
دنیا بھر میں نمایاں ہے۔ یقین ہے مسلح افواج ہمیشہ قوم کی امنگوں کے مطابق صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بھارت نے اگست 2019 سے کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے تمام کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، جبکہ کیڈٹس کے والدین کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جبکہ بہترین، منظم اور پیشہ ور کیڈٹس کی سربراہی پر ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم تمام ملکوں سے دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر مثبت تعلقات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یقین دلاتا ہوں معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی اور جلد ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم 12 ماہ سے لگے ہیں، الیکشن پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی بات کرے تو پھر مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم 12 ماہ سے لگے ہیں، الیکشن پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کو کہہ رہا ہوں، اگر حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں، اگر وہ دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے، ایک دن تو الیکشن کرانے ہیں تو کرائیں۔ جنرل باجوہ اور کشمیر سے متعلق حامد میر کے بیان سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چیزیں پتہ ہیں، مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کوئی انٹرنیشنل خبر بن جائے اور ملک کا نقصان ہو۔ مذاکرات کا پہلے دن سے کہہ رہا تھا، الیکشن کی تاریخ پر کر سکتا ہوں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں قومی و صوبائی اسمبلیوں میں واپسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہاں کوئی آئین بھی ہے، وہ آئین توڑنا چاہ رہے ہیں، ہم آئین پر کھڑے ہیں، ہم رول آف لا پر کھڑے ہیں، وہ قانون آئین توڑ رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو کیا ہوگا، جس پر سابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ آئین ٹوٹ جائے گا۔ جنرل باجوہ نے چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہے، ہم 12 ماہ سے لگے ہیں، الیکشن کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں ابھی تک انہوں نے کوئی آفر نہیں کی۔ آڈیو لیک سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آڈیو ریکارڈنگ جو کر سکتے وہی کر رہے ہوں گے۔ باجوہ خود کہتا کہ عمران خان خطرناک ہے، اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا بھی زور ہوگا اس کی بات چلے گی، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم خلاف، ہمارا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے بیان بازی ہو رہی ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے خرطوم میں سفیر اور سفارتی عملہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے خرطوم میں سفیر اور سفارتی عملہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ 2 مزید طیارے 200 پاکستانیوں کو لے کر آج سوڈان سے پہنچیں گے۔ سوڈان سے جدہ پہنچنے والے پاکستانیوں کو بھی ملک واپس لایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 6 مئی کو برطانوی بادشاہ چارلس کی تاج پوشی کے لیے برطانیہ جائیں گے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع پر پاکستان غیر جانبدار پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ ہم نے اس دوران کسی فریق کو اسلحہ فراہم نہیں کیا۔ اس تنازع سے قبل یوکرین سے قریبی دفاعی تعلقات رہے۔ پاکستان یوکرین اور روس کے درمیان تنازع میں غیر جانبدارانہ پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ آج صبح 149 پاکستانیوں کو لے کر طیارہ اسلام آباد پہنچا۔ سوڈان سے جدہ پہنچنے والے پاکستانیوں کو بھی ملک واپس لایا جا رہا ہے۔ 2 مزید طیارے 200 پاکستانیوں کو لے کر آج سوڈان سے پہنچیں گے۔ پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے پاکستان لانے کا ہمارا منصوبہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خرطوم میں سفیر اور سفارتی عملہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ پریس بریفنگ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کے ریمارکس غیر ضروری اور بے بنیاد ہیں۔
کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث پایا گیا اور گرفتار ہوا۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ سید شکیل یوسف اور سید شاہد یوسف نامی کشمیریوں کی پراپرٹیز قبضہ کر لی گئی ہیں۔ دونوں کشمیری پہلے ہی بھارت کی تحویل میں ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کا متاثرہ ملک رہا ہے۔ ہمارے پاس بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جس ڈار نے ملک کی معیشت کو ڈبویا وہ الیکشن مذاکرات، آئین و قانون کا بھی حشر کر دے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ مذاکرات کی کمیٹی نے صرف اسمبلیوں کے ٹوٹنے اور الیکشن کی تاریخ طے کرنی ہے۔ ایک سال میں جو الیکشن کی طرف نہیں آئے وہ 3 دن میں کیسے آئیں گے؟ آصف زرداری اپنے داؤ پر بیٹھے ہیں۔ فضل الرحمان کی ضد سیاسی قبر کھود دے گی۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ آئین جیتے گا اور مئی کے پہلے ہفتے تک عدلیہ کے فیصلوں کا تعین ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنا آئین شکنی اور سیاسی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ الیکشن ہوگر رہیں گے، آئین و قانون کی بالادستی قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی الیکشن کے تاخیری حربے ان کی بدنیتی ثابت کر دیں گے۔ حکومت کی کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ حلف کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے 3 ججز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم عدلیہ کے حکم کو نہ مانے اس وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ یہ سول نافرمانی کی شروعات ہے۔ جب عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں ہوگا تو حکومت کے فیصلوں کو بھی عوام نہیں مانیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے معاملے پر وزارت خزانہ سے رپورٹ طلب کر دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے وزارت خزانہ کو نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ عدالت کے خصوصی میسیجز نے نوٹس وزارت خزانہ کو بھجوایا ہے۔ ذرائع کے مطابق عدالتی نوٹس پر وزارت خزانہ کی رپورٹ تاحال رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نہیں پہنچی، جس پر عدالت کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا ہے۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز فراہمی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ الیکشن کمیشن کے 2 صفحات پر مشتمل پیش رفت رپورٹ میں فنڈز کی عدم فراہمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے فنڈز سے متعلق رپورٹ کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے فنڈز ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عدالتی نوٹس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ انتخابات کے لیے فنڈز نہیں مل سکے۔ چینی سائنسدانوں اور صنعت کاروں کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے کامسٹیک سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چینی سائنسدانوں اور صنعت کاروں کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے کامسٹیک سیکریٹریٹ کا دورہ کیا تاکہ ادارہ جاتی اور صنعتی روابط کے ذریعے قدرتی مصنوعات، بائیو ٹیکنالوجی، صحت عامہ اور روایتی ادویات کے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے تعاون کو فروغ دیا جا سکے، جو عوامی جمہوریہ چین اور OIC کے رکن ممالک کے درمیان علمی اور تحقیقی اقدامات کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ وفد میں چین کی روایتی ادویات کے شعبے میں صنعتوں کی اعلیٰ سطحی قیادت شامل تھی۔ OIC کے کئی رکن ممالک کے شرکاء اس بات چیت میں شریک ہوئے۔ OIC کے رکن ممالک جیسے پاکستان، ایران اور انڈونیشیا پہلے ہی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق روایتی ادویات کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے OIC کے رکن ممالک اور چینی اداروں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس تعاون کو مضبوط بنانے اور نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کے لیے کامسٹیک نے اس مکالمے کا اہتمام کیا، جس میں سائنسدانوں اور چین کی دواسازی کی صنعتوں کے نمائندوں کی جانب سے اس موضوع پر اہم بات چیت کی گئی۔ اس تقریب میں محققین، ریسرچ لیبارٹریز اور صنعتوں کے متعلقہ عملے اور اسلام آباد میں OIC کے رکن ممالک کے سفارت خانوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مشترکہ لیبس کے قیام، OIC کے رکن ممالک کے اسکالرز کے تبادلے کے پروگرام اور مصنوعات پر مبنی تحقیق جیسے تعاون کے پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے وفد کو کامسٹیک کے پروگرامز اور اقدامات، اس کے دائرہ کار اور تعاون کی راہوں کے بارے میں ایک جامع بریفنگ دی۔ انہوں نے OIC رکن ممالک میں قدرتی مصنوعات، بائیو ٹیکنالوجی، صحت عامہ اور روایتی ادویات کی ترقی کے لیے چائنا کامسٹیک تعاون پر بات کی۔ پروفیسر چودھری نے وفد کو ادارہ جاتی تعاون کے مختلف طریقوں، استعداد کار میں اضافے، روایتی چینی ادویات کے کلینکس کے قیام اور ریسرچ لیب کے بارے میں بتایا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔